الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ ڈاکٹر سید علی الطنطاوی جو بغداد اور دمشق یونیورسٹیوں میں ادب کے پروفیسر تھے اور لاسٹ میں شام کے ایک جج میں محکمہ تمییز کے اندر وہ جج بھی تھے اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہوا ہم شام کے چند ایجوکیشنل ایکسپرٹس اساتذہ جمع ہوئے کہ شام کے سیریا کے جو سیکنڈری مدارس ہیں وہاں پہ سیکنڈری کلاسوں کے لیے ادب کے لیے ایک کتاب منتخب کریں۔ سب سے مشورہ مانگا گیا اور وقت دیا گیا کہ کسی موضوع کتاب کا انتخاب کریں۔ یہ تمام کے تمام ادیب تھے، عرب کی یونیورسٹیوں میں داخل کرنا تھا، مدارس میں داخل کرنا تھا، اور عربوں میں بھی ادیب تھے، یہ لٹریچر کے ایکسپرٹس تھے۔ تو ہم سب نے موضوع کتاب کی تلاش جاری رکھی۔ پھر جب ہم واپس آئے تو سب کا اتفاق ہوا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی پیش کردہ کتاب مختارات من ادب العرب سب سے بہتر ہے، اور وہ کتاب نصاب میں شامل کی گئی۔ اس کتاب کا لکھنے والا، انہوں نے لکھا بھی ہے کہ اس کتاب کا لکھنے والا کوئی عرب نہیں، ایک ہندی نسل ہے جس نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ماحول کے اندر بیٹھ کر کے کتاب لکھی۔ اسی طرح القرات الرشیدہ چلا کرتی تھی، مصر کی کتاب، جس کے اندر بے شمار تصاویر اور مثالیں السلام علیکم کے بجائے صباح الخیر اور مساء الخیر کی تھی، جس کے اندر تصویروں میں لڑکا اور لڑکی کے مکالمے ہوا کرتے تھے۔ یہ کتابیں عربی زبان کے لیے پڑھائی جاتی تھی۔ تو اس سے فکر پر اثر پڑتا تھا، کیونکہ نصاب کا اثر فکر پر بہت پڑتا ہے۔ القرات الراشدہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، اور مختارات من ادب العرب عالیہ کلاسوں کے لیے ہو گئی۔ القرات الراشدہ جو ہے 3 جلدوں کے اندر وہ ثانویہ کلاسوں کے لیے ہو گئی، اور قصص النبیین للاطفال یہ ہو گئی ابتدائی کلاسوں کے لیے۔ نبیوں کے قصے 5 جلدوں کے اندر یہ کتاب آئی، اور اس کے بڑے اثرات بچوں کے ذہن کے اوپر رہے۔ اس کے علاوہ جو نصاب کی کتابیں تیار ہوئیں وہ بے شمار تیار ہوئیں، گویا نصابی معاملات کے اندر فارسی زبان کے بجائے عربی زبان کے اندر اور اردو زبان کے اندر مواد تیار ہوا، اور اس مواد کے ساتھ ندوۃ العلماء نے نصاب جو تیار کیا آج ہزاروں مدارس کے اندر وہ نصاب چل رہا ہے۔ ندوے نے جس نظام کو ترتیب دیا، کیونکہ نصاب کا معاملہ ایک مدرسے کے اندر کا نہیں ہے کہ 5000 7000 طلبہ پڑھ رہے ہیں، اس نظام کو ترتیب دیا تاکہ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بنے، اور یہ نمونہ ہر سطح کے لوگوں کے لیے رہا۔ کلیت الشریعہ و اصول الدین ایسے لوگوں کے لیے رہا جو شروع سے عالمیت پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کلیت اللغت العربیہ ایسے لوگوں کے لیے رہا جو دیگر مدارس سے عالمیت کر لیا اور انہوں نے تخصص عربی میں کرنا چاہتے ہیں تو یہاں آ کر کے تخصص کر سکے۔ پھر کلیت الدعوہ والفکر الاسلامی، اسلامی فکر کو سمجھنے کا ڈپارٹمنٹ وہ الگ سے رہا۔ اسی طرح سے پھر شعبہ جرنلزم کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا، پھر دعوت و اصلاح کا ہو گیا، اور شعبہ میڈیا اور انٹرنیٹ یہ خاص شعبہ رہا جس کو علامہ شبلی نے اس وقت کوشش کیا تھا، اور باقاعدہ طور پر صحافت کا شعبہ آگے بڑھتا رہا، اور میڈیا اور انٹرنیٹ کا شعبہ اس وقت ہوا جب ہندوستان کے اندر اس کا چرچا شروع ہوا۔ چنانچہ 1994 میں جب ہم لوگ ندوے پہنچے ہیں، اسی سال پتا چلا تھا کہ اسی وقت جو ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں باقاعدہ انٹرنیٹ کا کنیکشن اور کمپیوٹرز لگائے جا چکے تھے، اور کمپیوٹر سیکھنے کا آغاز ندوے کے ماحول سے بھی ہم نے کر دیا تھا۔ یہاں آنے کے بعد سے باقاعدہ پھر دارالعلوم امور کے اندر چیزیں ہم نے سیکھا، لیکن وہاں آغاز ہو گیا تھا، اتنا کمپیوٹر آ چکا تھا کہ ہم اردو کی چیزیں کچھ کمپوز کر سکتے تھے۔ گویا آج اگر 16 کتابیں 17 کتابیں اللہ نے اگر مرتب کروایا ہے کسی بھی انداز کی، ان 16 کی 16 کتابوں کی پوری جو کمپوزنگ ہم نے کی ہے اس کا آغاز ندوے کی اسی ماحول کے اندر کا ہے۔ اسی طرح کئی پرچے جاری ہوئے، جداری پرچے طلبہ کے ہاں چلتے ہی چلتے ہیں، رسالے جس میں تعمیر حیات البعث الاسلامی 1960 سے شروع ہوا تو اب تک نکل رہا، اور اس وقت ندوے کے سب سے ممتاز ادیب ڈاکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی جو ندوے کے محتمم ہیں، اور اپنی شخصیت میں، اپنی صلاحیت میں اور اپنی صالحیت میں وقت کی پابندی میں ایک مثال ہے، اور ایسی وقت کی پابندی میں مثال ہے کہ 85 سال سے زیادہ کی عمر ہو چکی، لیکن ہر جگہ اپنی ڈیوٹی میں اپنے وقت سے پہلے پہنچتے۔ اب چونکہ گزشتہ 5-7 سالوں سے گھٹنے کی تکلیف کی وجہ سے
امامت 5 وقت کی مشکل ان سے ہو رہی ہے، لہذا انہوں نے اپنا ایک شاگرد تیار کر دیا ہے، مگر جب تک گھٹنے کی تکلیف اتنی زیادہ نہیں رہی، حضرت نماز کے وقت میں ایسے وقت پر پابندی کے ساتھ پہنچنے والے کہ ندوے کے ماحول کے اندر مشہور تھا کہ ان کو دیکھ کر کے گھڑی ملائی جا سکے۔ البعث الاسلامی کی ادارت انہوں نے سنبھال رکھی ہے اور پابندی کے ساتھ معیاری مضامین نکلتے ہیں، ہندوستان سے زیادہ باہر وہ پسند کیے جاتے ہیں۔ تعمیر حیات ہے، پھر انگریزی کا دا فریگرنس آف ایسٹ ہے، پھر سچا راہی ہندی والا ہے۔ اسی طرح سے تحریکات جو رہی، ان تحریکات کے اندر حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیام انسانیت کو شروع کیا تھا۔ جب ہندوستان کے اندر فسادات رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے تو اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مل کر کے پورے ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ اس وقت تبلیغی دورے ایک ساتھ ہوا کرتے تھے اور پورے ہندوستان کے دورے میں سارے غیر مسلمین کے ساتھ مل کر کے پیام انسانیت کا باقاعدہ آغاز ہوا، اور پیام انسانیت کو خاص طور پر جو شروع کیا گیا، اس کے بعد سے پیام انسانیت کا کردار اتنا مفید ثابت ہوا کہ یو پی کے کئی شہروں کے اندر بڑے بڑے فسادات اسی کے ذریعے سے روکے گئے، اور 1954 سے اس کا آغاز ہوا، باقاعدہ اس کو پھر سے رینیو کیا گیا الہ آباد کے اندر، اور یہ تحریک چلتی رہی، اور بعد میں چل کر کے ڈاکٹر سید عبدالعلی صاحب کے ایک پوتے مولانا سید عبداللہ حسنی، جن کا انتقال بہت جوانی کے عالم میں ہو گیا، انہوں نے سنبھالے رکھا۔ اب اس وقت مولانا بلال حسنی صاحب جو ہیں اسے سنبھالے ہوئے ہیں، اور اس کا بڑا کام ہو رہا ہے، گویا ایک خاموش دعوت کا بھی یہ کام ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں رابطہ ادب اسلامی کا بھی آغاز کیا تھا، اور یہاں سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک اس کے دفاتر ہیں، تاکہ ادب کو برائے ادب نہیں، ادب کو برائے زندگی، برائے دعوت پیش کیا جائے، اور اس پر بھی بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ بہت ساری تفصیلات ہیں، تفصیلات پر نہ جاتے ہوئے کہنا یہ ہے کہ جس ماحول، جس مقصد کی خاطر اس کا آغاز کیا تھا، اس ماحول، اس مقصد کی خاطر ہندوستان کو ایک نظام اس نے دیا، اور پہلی مرتبہ ندوے نے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک کام کا آغاز کیا کہ بہت سارے دور دراز کے ایسے ادارے ہیں جن اداروں کو صحیح نہج نہ ملنے کی وجہ سے ان کا ایک مرتب نصاب نہیں ہوتا، اور پھر دور دراز کے طلبہ ایک دم سے دور آ نہیں پاتے، تو وفاق کا اور اپنے فرنچائزیشن کا یعنی برانچز بنانے کا آغاز کیا گیا، اور اس آغاز کے بعد سے ندوے نے پورے ہندوستان کے اندر بلکہ نیپال تک میں بھی اپنی شاخیں کھولی، اور وہاں ابتدائی درجات کے اندر ندوے کے نصاب کے مطابق تعلیمات ہوتی ہیں، اور اعلیٰ درجے میں طلبہ آ کر کے وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے کرناٹک کی دیکھا جائے تو کرناٹک کی سب سے ممتاز جو شاخ ہے وہ بھٹکل کی ہے، جامعہ اسلامیہ کی، جہاں سے ہر سال 150 60 70 کے قریب طلباء جاتے ہیں، اور بھٹکل کو جا کر کے دیکھا جائے تو اس کو ندوے کا شہر کہا جاتا ہے کہ اگر بھٹکل میں 100 علماء ہیں تو 50 ندوی علماء آپ کو نظر آئیں گے، اور ایسے ہی مہاراشٹر کے مالی گاؤں میں ہے، اور ایسے ہی بہار کے چشم فیض ململ ہے، اور اس طرح کی 100 سے زائد تقریباً چھوٹی بڑی شاخیں ہیں جن کو رسوخ ملا، جن کے اطراف کے اندر کام کرنے کے لیے اس نظام نے ترتیب دیا۔ اب یہ آخر میں تعارف کے آخر میں یہ آتے ہیں کہ اس کام کے واسطے جو سب سے عظیم الشان شخصیت ندوے کو ملی، اور گویا کہا جائے کہ ندوے کا نظام اور نصاب جس شخصیت کے تحت عروج پایا، اس شخصیت کا نام تھا علامہ شبلی نعمانی۔ علامہ شبلی نعمانی اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، اور 1857 میں جب ہر طرف خون کی بارش ہو رہی تھی، علماء کی لاشیں لٹکائی جا رہی تھی، علماء کو نیست و نابود کرنے کے لیے انگریز سولیاں لگائے ہوئے تھے، تو ان بارشوں کے درمیان میں اعظم گڑھ کے ایک بندول موضع اور گاؤں کے اندر ایک موتی گرا، جس کا نام علامہ شبلی نعمانی کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا، اور 1857 علامہ شبلی نعمانی کا یوم ولادت ہے، یعنی سال ولادت ہے۔ تاجر کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اوپر جا کے آبا و اجداد داخل اسلام ہونے والے لوگوں میں سے تھے، اور آپ نے جب بچپن سے ہی آنکھیں کھولی تو اس کے بعد ان کے استاد مولانا فاروق چریا کوٹی، چریا کوٹ ایک مقام کا نام ہے جو اعظم گڑھ ضلع میں ہوا کرتا تھا، مئو ضلع میں ہمارے علاقے سے تقریباً 52-53 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ان کی تربیت کی، ان کی شخصیت کو پہچان لیا، اور ان کی محنت اور لگن کی جس پر یہ لگ جائیں گے، اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے شبلی
کے نام پر، شبلی کے نام پر ایک لفظ بڑھا دیا، نعمانی بڑھا دیا، اور یہ نعمانی جو ٹائٹل ہے وہ کسی استاد یا کسی خاندان کی طرف نہیں بلکہ نعمان ابن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے. یعنی اس نسبت کو لگا دیا کہ جس طرح سے وہ محقق عصر تھے اسی طرح سے یہ مفکر عصر، محقق عصر بنے گا. اور علامہ شبلی نعمانی اپنی زندگی میں انہوں نے جو کوششیں کی، جو کاوشیں کی، اس کوشش اور کاوش میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ابتدائی جو زمانہ ہے، اس ابتدائی زمانے کے اندر علامہ شبلی شروع میں 19 سال کی عمر میں تو انہوں نے تعلیم مکمل کر لیا تھا، لیکن شروع کے وقت میں انہوں نے چھوٹا موٹا کام بھی کیا. اپنے والد کی حکم کی تعمیل میں وہ وکالت بھی شروع کی انہوں نے. کچھ دنوں تک وہ کپڑوں میں جو نیل ڈالی جاتی تھی یہ نیل بھی بیچا انہوں نے. اسی زمانے میں سر سید علی رحمہ کی تحریک نے زور پکڑا اور ان کو پتا چلا کہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج میں ایک جگہ خالی ہے، اور 1883 میں 1883 میں سر سید علی رحمہ نے ان کو بلا لیا. جب سر سید علی رحمہ نے ان کو اپنے ہاں بلایا تو وہاں پر جانے کے بعد شبلی کے جوہر کھلے. شبلی کہتے ہیں شیر کے بچے کو. شبلی کے جوہر کھلے. پہلا جوہر تو یہ کھلا کہ علی گڑھ کے ماحول کے اندر ان کو وہ موافق ماحول میسر آیا کہ اردو زبان جو صرف اور صرف زلفوں کی اسیر اور سوائے غزلیات کے اور جو عورت کے اعصاب کے علاوہ کچھ نہیں سمجھی جاتی تھی، الگ الگ تحریریں سب چلتی تھیں. علامہ شبلی نعمانی نے اردو زبان و انداز میں وہ تبدیلیوں کے لیے تحریریں لکھی کہ آپ جو ہے ایک طرف جدید علم کلام کے بانی بنے، علم الکلام کی کتاب پڑھ لی جائے تو سمجھا جا سکتا ہے. دوسری طرف اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے انہوں نے اردو زبان و ادب کی ایسی خدمت کی کہ اردو کے جو عناصر خمسہ تھے ان عناصر خمسہ کے اندر ایک نام نامی علامہ شبلی نعمانی کا آتا ہے. علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت وہاں نکھر تو گئی. اس نکھرنے کے بعد آپ اس جگہ سے جڑے رہے 1894 تک، اور 1894 میں جب سر سید احمد خان علیہ رحمہ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اس انتقال کے بعد سے آپ وہاں سے آ جاتے ہیں. آنے کے بعد کچھ سال تک آپ جو ہے 1901 حیدرآباد آ جاتے ہیں، اور حیدرآباد اسٹیٹ کے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں ایڈوائزر مشیر کے طور پر کام کرتے ہیں اور کافی اصلاحات بھی کرتے ہیں. اور اصلاحات کے بعد آپ جو ہیں اسی زمانے میں تحریک ندوہ زوروں پر رہی، تو 1905 میں آ کر کے آپ لکھنؤ آ جاتے ہیں، اور لکھنؤ آنے کے بعد آپ معتمد تعلیمات وہاں کے بنتے ہیں. اور بجا طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آج 100 سال گزرنے کے بعد بھی امت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ علامہ شبلی کا نظریہ تعلیم پڑھنا ہے تو مقالات شبلی خاص طور پر پڑھنا چاہیے. علامہ شبلی کا نظریہ تعلیم یقیناً ایک ایسا انقلاب آفری تعلیم تھا کہ آگے وہ دیکھا کرتے تھے. علامہ شبلی نعمانی کا ندوہ میں معتمد تعلیمات منتخب ہونا ندوے کی تاریخ کا سنہرا دن ہے. جب مولانا تحریک سے وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت بڑا سے بڑا دوربین قیافہ شناس بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ندوے کو ان سے کیا اور کتنا بڑا فائدہ پہنچنے والا ہے. حالانکہ سن 1892 سے ہی تحریک ندوہ سے وابستہ تھے، لیکن جب وہ شامل ہوئے تو ایک لمبا عرصہ پہلے گزر چکا تھا. اس عہد میں مولانا نے دارالعلوم میں اپنے اصلاح شدہ نصاب کا اجرا کیا جو اصل نصاب کا مقصد تھا. ایسی آسانی کے ساتھ نہیں ہو گیا، کیونکہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ ندوہ نے کس ماحول کے اندر شروع کیا تھا. ابھی ندوہ کے فرزندان اور تلامذہ نہیں نکلے تھے، ابھی وہی لیئر تھی جو دیگر اداروں سے نکل کر کے آئی تھی. انگریزی تعلیم رائج کی اور رسالہ الندوہ کے ذریعے سے تحریک ندوہ کی شہرت کو تقویت پہنچایا انہوں نے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حیات عبدالحی میں لکھتے ہیں کہ علامہ شبلی کے ندوہ میں مستقل آ جانے سے طلبہ میں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی. ان کی طاقتور دلاویز شخصیت طلبہ کے سامنے خضر راہ بن آئی. طبیعت تھی، قیادت والی طبیعت تھی. کبھی کبھی پڑھاتے ایک دن پڑھاتے طلبہ سے کہا چلو سب لوگ، دارالعلوم کی عمارت بن رہی تھی، اور جا کر کے شروع کر دیا کہ دیکھو اس عمارت کی سنگ بنیاد تو ایک انگریز نے رکھی ہے، لیکن آؤ اب ہم اصل دارالعلوم بناتے ہیں. اور خود شریک ہو گئے، طلبہ کے ساتھ گارا مٹی اٹھا رہے اور مزدوری کا کام کر رہے ہیں، اور وہاں آ کر کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ چند ناتواں ہاتھ تیرے سامنے آئے ہیں. جو طبیعت میں بات آتی تھی اس طبیعت کی بات میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی تھی کہ اس کے اثرات اب دکھ رہے ہیں.
جو چیزیں نہیں کر پائے وہ اس کے نقصانات دکھ رہے ہیں، جو کر پائے وہ اس کے اثرات دکھ رہے ہیں۔ طلبہ میں مطالعہ، مضمون نگاری، تقریر کا ذوق پیدا ہونے لگا، مطالعے میں تنوع، معلومات میں وسعت پیدا ہونے لگی۔ ان کی علمی مجلسیں نہ صرف پڑھاتے تھے بلکہ طلبہ میں بیٹھے رہتے تھے۔ علمی مجلسیں جو علمی مسائل، کتابوں اور مصنفوں کے تذکرے اور کلامی اور تاریخی مباحث اور شعر و سخن اور ادبی چاشنی سے کبھی نہیں خالی ہوتی تھی، ہونہار طلبہ کے لیے بڑی کشش رکھتی تھی۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ علی گڑھ کے ماحول میں جہاں ایک طرف ان میں نکھار پیدا ہوتا ہے، وہیں پر علامہ شبلی نعمانی کی شخصیت کیسے نکھرتی ہے۔ پروفیسر آرنالڈ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے علی گڑھ کے ماحول میں، اور ان کے ساتھ وہ الیگزینڈریا تک سفر کرنے جاتے ہیں۔ تو پروفیسر آرنالڈ کے ساتھ رہ کر کے یورپ کو خود دیکھا انہوں نے، برتا، پھر جو سفر کیے انہوں نے، اس وقت تک ان کی ایک ٹانگ میں حادثاتی طور پر گولی لگنے کی وجہ سے ٹانگ کاٹ دی گئی تھی۔ آج بھی ان کی نقلی ٹانگ جو ہے دارالمصنفین شبلی اکیڈمی میں ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے دیکھا یا نہیں، گئے تھے آپ لوگ، اندر ہے، لگی ہوئی ہے۔ اس لنگڑی ٹانگ کے اوپر انہوں نے آدھی دنیا کو چھان مارا۔ انہوں نے مستشرقین کی تحریروں میں پڑھا کہ اسکندریہ پر جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو اسکندریہ کا کتب خانہ بڑا عظیم الشان کتب خانہ تھا، اور مسلمانوں نے اس کتب خانے کو جلا دیا، اور کتاب کے دشمن تھے مسلمان، انہوں نے وہاں جا کر کے اس کا جائزہ لیا، مطالعہ کیا، اور آ کر کے سفرنامے مصر و شام اور روم میں جواب دیا انہوں نے، اور ثابت کیا کہ اس کتب خانے کو مسلمانوں نے نہیں بلکہ انہی عیسائیوں نے جلایا تھا۔ اس قسم کے شخص تھے وہ، اور اس کے اثرات ندوے کے ماحول پر اس طرح سے پڑے کہ انگریزی نصاب کو انہوں نے لازم کر دیا وہاں کر کے، جبکہ ان حالات میں انگریزی آسان نہیں تھی۔ انگریزی پڑھانا بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ دھکا کھائے ہوئے تھے مسلمان، ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد انگریزی کی وجہ سے مارا گیا تھا، انگریزوں کی وجہ سے مارا گیا تھا۔ آج فلسطینیوں سے کہہ دیجئے کہ اسرائیلیوں کی زبان اپنے گھر میں بول دیں، کوئی فلسطینی کرے گا؟ یہی حالات ہندوستان کے اندر اس وقت ہوئے تھے۔ ایسے حالات کے اندر سر سید علی رحمت جو اس کام کو لے کے چل رہے تھے، ان پہ کتنے بڑے بڑے الزامات ہوئے۔ اب وہ عنوان ایک علی گڑھ سے آیا ہوا شخص ہے، تو عالم ہو، پکا حنفی عالم، حالانکہ ان کے دو شاگرد جو تھے وہ علامہ حمید الدین فراہی اور آزاد تھے، اور مولانا ابوالکلام آزاد خود بھی آراتے تھے، رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن اپنی فکروں کو انہوں نے تھوپا نہیں شاگردوں کے اوپر۔ تو علی گڑھ سے آیا ہوا ایک فرد انگریزی زبان مدرسے میں داخل کر رہا ہے، آسان ممکن نہیں تھا۔ مولانا نے جب 1899 کے جلسے میں یہ تحریک پیش کی تھی، ابھی معتمد نہیں بنے تھے، جب 1899 کے جلسے میں یہ تحریک پیش کی تھی تو اراکین کی شدت اختلاف کے خوف سے اسے پیش نہیں کیا جا سکا، اتنی شدت تھی، جس پر مولانا نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب 1900 کے جلسے میں انتظامیہ میں یہ تجویز دوبارہ پیش ہوئی اور منظور ہوئی تو بہت سارے لوگوں نے اس کا سخت اختلاف کیا، اور سخت اختلاف کرتے ہوئے ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ اگر مدرسے میں انگریزی پڑھائی گئی تو ہم اس مدرسے کو ہی توڑ دیں گے، ندوے میں اگر انگریزی پڑھائی گئی تو ہم توڑ دیں گے۔ بلکہ ایک صاحب جو ندوے کے نام پر ایک جائیداد وقف کرنے والے تھے، صرف انگریزی کے نام کی وجہ سے انہوں نے دینا منسوخ کر دیا کہ نہیں دیں گے ندوے کو، وہاں انگریزی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ 1901 تک یہ رد و قبض جاری رہی، مگر مولانا اور دیگر ارکان جو ایمانداری سے انگریزی تعلیم کو ضروری سمجھتے تھے اپنے ارادے میں قائم رہے، اور 1901 میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ کے اوپر ایک انگریزی ماسٹر کا تقرر ہو بھی گیا۔ جب مولانا باقاعدہ معتمد تعلیمات بنے تو ہر لڑکے کے لیے انگریزی تعلیم لازم قرار دی گئی، اور لازم قرار دینے کے بعد باقاعدہ حکومت سے بھی اس کی منظوری کی گئی، اور 1908 میں گورنمنٹ نے 500 روپے مہینے کی امداد تعلیم کے لیے منظور بھی کی۔ مولانا کا یہ خیال تھا جس کو انہوں نے 1907 اور 1908 اور 1909 کی رودادوں میں بھی ظاہر کیا ہے کہ 8 برس کی عربی تعلیم کے بعد 2 برس خاص انگریزی تعلیم کے لیے ایک درجہ تکمیل کھولا جائے، یعنی عالمیت کے بعد فضیلت جس طرح سے تفسیر میں ہے، حدیث میں ہے، اسی طرح سے فضیلت لسانیات میں، لینگویج میں عربی کی ہے، اسے انگریزی کی بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب وہ طلبہ درجہ تکمیل میں 2 برس تک صرف انگریزی پڑھیں گے تو زباندانی میں قابل گریجویٹس کی برابری کر سکیں گے، اور اس وقت انگریزی میں تبلیغ اسلام کی خدمت انجام دے سکیں گے۔ خوشی کی بات ہے کہ مولانا سید بلال حسنی ندوی دامت برکاتہم نے اس پر
پہلے حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں کافی کوششیں انہوں نے شروع کی، اب یہ شعبہ آپ اوپر اٹھ رہا ہے، گویا بہت زمانے کے بعد سے یہ شعبہ اب اپنے معیار کے اوپر آ رہا ہے، اور اس شعبے سے استفادہ کرنے والے آپ عربی زبان و انداز کے اندر ممتاز نظر آتے ہیں۔ مولانا نے قیام کے دوران اپنی باغ و بہار شخصیت سے ایسی اتربیزی کی کہ جلد ہی ندوہ میں برگ و بار ثمر نظر آنے لگے، یعنی پھل نظر آنے لگے۔ علامہ سید سلیمان ندوی جو ان کے شاگرد تھے اور خصوصی شاگرد تھے، ایسے خصوصی شاگرد تھے کہ برجستہ ایک مرتبہ عربوں کے سامنے انہوں نے تقریر کیا، علامہ شبلی نعمانی نے اپنی پگڑی اتار کر کے علامہ سید سلیمان ندوی کے سر پہ رکھ دی اور سید الطائفہ کے نام سے مشہور ہوئے، بلکہ شروع میں ہم لوگ جو کتاب پڑھتے تھے اس میں آخر میں ایک نظم بھی تھی، اس کے 2 شعر یاد آ گئے، اہدا الی سیدی قلمن رشیقا من دکن یا حبذا تلک العلا من ماجد حبر الزمن، یعنی ابھی ثانویہ میں پڑھ رہے تھے علامہ سید سلیمان ندوی، تو علامہ شبلی نے ایک پین بھیجا حیدرآباد سے ان کو لکھنے کے لیے، فاؤنٹن پین حیدرآباد سے بھیجا، فاؤنٹن پین انہوں نے، تو فاؤنٹن پین ملنے کی خوشی میں سید سلیمان ندوی نے اپنے شاگرد کے لیے یہ شعر لکھا، اہدا الی سیدی، مجھ کو میرے آقا نے قلمن رشیقن من دکن، دکن سے ایک بہترین قلم ہدیہ کیا ہے، یا حبذا تلک العلا، کیا خوشخبری کی بات ہے، یہ میرے لیے عظمت، من ماجد حبر الزمن، جو زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے، اس کی طرف سے میری یہ عزت افزائی۔ تو یہ تھے سید سلیمان ندوی۔ لکھتے ہیں مولانا نے دارالعلوم میں قدم رکھنے کے ساتھ چند ہونہار طالب علموں کو اپنے گرد جمع کر لیا، عربی مضامین کے تلخیص و تراجم کے علاوہ علمی مضامین پر طلبہ کی تقریر کی مشق کی طرف مولانا نے خاص توجہ دی، لائق مدرسین کا انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ النادی العربی کا ایک خاص مقام ہے، جمعرات کے دن جو بزمیں ہوتی ہیں عربی زبان کی، پھر بزم جو اصلاح ہے اس کا اپنا مقام ہے، بزم سلیمانی اس کا اپنا مقام ہے، بزم جوہر اس کا اپنا مقام ہے، اور سب الحمدللہ اس وقت بہت ہی وثوق کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ یہ انجمنیں درمیان کے زمانے کے اندر تھوڑا اس کا معیار کم ہوتا نظر آیا تھا، پھر اپنے معیار کے اوپر یہ آ رہی ہیں۔ مولانا عبد الباری ندوی کے مطابق عام طور پر طلبہ پر یہ اثر پڑا کہ ان کی درسی کتابوں اور غیر درسی کتابوں کے پڑھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ بہت بڑا کام ندوے کے ماحول کے اندر ہے کہ اول دن سے اساتذہ کہتے ہیں کہ آپ دنیا کی کتابیں پڑھو، اس کو پڑھنے کا نظام معیار بتا دیتے ہیں، اور شروع میں کہتے ہیں کہ شروع میں کتابیں کسی استاد کی نگرانی میں پڑھو تاکہ تمہاری فکر کے اوپر وہ فکر اثر نہ کرے، اور سب کی کتابیں پڑھنے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، یعنی خارجی مطالعے کا خاص ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ آج یہ کچھ جو بھی مزاج ہے یہ اسی ماحول کا مزاج ہے، یہ خارجی مطالعے کے مزاج کی وجہ سے چیزیں ذہن میں تھیں۔ ساتھ ہی مضمون نگاری کتب خانہ جو کہ ایک دو طلبہ ہی وہاں جاتے اب بھرا پڑا رہتا تھا، نیز مولانا کے اثر سے تاریخ و ادب کے مطالعے اور تحریر و تقریر کا شوق عام ہو گیا۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی کے مطابق علامہ شبلی کے دارالعلوم میں مستقل آنے سے طلبہ میں ایک نئی زندگی پیدا ہوئی، ان کی دلاویز شخصیت طلبہ کے لیے خضر راہ بن گئی۔ مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، مولانا ضیاء الحسن علوی، مولانا عبد الباری ندوی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلسفہ نے ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا، مولانا مسعود عالم ندوی، خود مولانا ابوالکلام آزاد جو ندوے کے طالب علم نہ رہے لیکن مولانا ندوے کے قیام کے زمانے میں مولانا کی مجلسوں میں مستقل شریک ہوتے رہے، مولوی اکرام اللہ خان ندوی، حاجی معین الدین ندوی وغیرہ اسی دور کی یاد ہیں جنہوں نے ہیروز آف اسلام کے نام پر سیریز لکھی ہے۔ آپ سیر الصحابہ پڑھیے یا اس طرح کی کتابیں آپ پڑھیے، آپ کو دارالمصنفین سے چھپی ہوئی کتابیں مل جائیں گی جن سے مولانا علامہ شبلی نعمانی نے یہ سارے کے سام کام کروائے تھے۔ خود ہم جب دیکھتے ہیں علامہ شبلی نعمانی کی تصانیف پر غور کرتے ہیں تو علامہ شبلی کی تصانیف کی صرف کیٹیگری کی جائے تو سیرت و سوانح، المامون، آپ جانتے ہیں کہ المامون ہارون رشید کے بیٹے، اس شخصیت کا نام ہے کہ اگر یورپ کے ایک مفکر سے پوچھا گیا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ ایک جملے میں آپ یہ بتائیے کہ یورپ کی ترقی کے پیچھے کس کا راز ہے، تو اس نے کہا تھا المامون کے دارالترجمے کا۔ جیسا کہ آپ اس لیکچر سیریز میں تفصیلات گزر چکی ہیں کہ المامون اتنا بڑا علم پرست تھا وہ کہ کوئی کتاب لکھ کر کے لے کر کے جاتا تو اس کتاب کو سونے سے تولا جاتا، اور اگر وہ اچھی محنت کرنے والا ہے تو اس کو بٹھا کر کے سونے سے تول کر کے وہ کتاب اس سے لی جاتی تھی۔ وہی کتابیں ہیں جن کو تاتاریوں نے پھر جو ہے اتنا جلایا تھا کہ اس کی راکھ سے دریا سیاہ ہو گیا تھا۔ تو المامون، ان کی بارے میں اگر تحقیقی بات حاصل کرنا ہے تو المامون، سیرت النعمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اردو زبان میں الفاروق سے بہتر کوئی کتاب نہیں۔
الفاروق پڑھ کر کے تو کتنے لوگوں نے اپنے ملکوں کے ایڈمنسٹریشن کو درست کیا ہے. اور پھر سیرت النبی کا تذکرہ آخر میں آتا ہے کہ لاجواب کتاب سیرت النبی جو ان کے قلم سے نکلی. فلسفہ اور کلام، علم الکلام، الکلام، الغزالی اور سوانح مولانا روم یعنی ناقدین لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں امام غزالی نے یونان کے فلسفے کو روکنے کے واسطے کردار ادا کیا، تو اسی کردار کو مولانا علامہ شبلی نعمانی نے یورپ کے فلسفے کو روکنے کے لیے جدید علم کلام کی بنیاد ڈالی. علم الکلام کتاب پڑھنے کی ان کی ہے. ادبیات، شعر العجم کے 5 حصے یعنی علامہ شبلی اردو کے عناصر خمسہ میں جو شامل ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ فارسی شاعری پر تنقید کی ہے انہوں نے، اور نقد و تبصرے میں 5 جلدوں میں کتاب لکھی ہے انہوں نے. فارسی یعنی شاعری کیا ہوتی ہے، ادب کس کو کہا جاتا ہے، اور 5 جلدوں کے اندر یہ لاجواب ان کی کتاب ہے. سفرنامہ مصر و روم اور شام. اور آپ کو معلوم ہے کہ علامہ شبلی جب ترکی پہنچے تھے تو ترکی میں ان کے اعزاز میں ان کو ترکی کا سب سے بڑا ایوارڈ، جو ہندوستان میں سب سے بڑا ایوارڈ بھارت رتن ہوتا ہے، ترکی کا ایوارڈ تمغہ مجیدی جو کہا جاتا ہے وہ دیا گیا تھا. دارالمصنفین میں موجود ہے وہ تمغہ مجیدی دیا گیا. جب واپس آئے تو اسی کو دیکھ کر کے یہاں کی حکومت نے شمس العلماء کا ان کو خطاب دیا تھا. تاریخ پر تاریخ اسلام اور مضامین عالمگیر، تعلیمات میں مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم. تقریروں کے اندر بہت ساری ان کی تقریریں ہیں جو ندوہ اور ایجوکیشنل کانفرنس میں شائع ہوئیں. مکاتیب شبلی، مقالات شبلی کی 8 جلدیں. نظم اردو، شاعر بھی تھے وہ. مثنوی، صبح امید، قومی مسدس اور فارسی نظم دیوان شبلی وغیرہ شامل ہیں. اور عربی تصانیف کے اندر بدء الاسلام اور وغیرہ کتابیں شامل ہیں، جس میں ان کی تمام کتابوں کے اندر جو سب سے عظیم الشان کتاب ہے وہ ہے سیرت النبی. اور سیرت النبی مکمل جو ہے 7 جلدوں کے اندر ہے، جس میں شروع کی 2 جلدیں انہوں نے لکھی اور ایک ایسے شاگرد کو تیار کر دیا کہ 2 جلدوں کے بعد اس کی تکمیل کا کام انہی کے انداز میں، انہی کے قلم میں، انہی کے طرز پر ان کے شاگرد علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھی. علامہ شبلی کا آخری زمانہ آ چکا تھا. سن 1912 کے بعد اپنے شاگرد کو بلایا اس کام کو کرنے کے لیے، اور ایک قطعہ لکھا اس کے بارے میں. عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی. عجم یعنی غیر عرب، عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی. مجھے چندے مقیم آستانے غیر ہونا تھا. میں کسی کا اور کے آستانے پر تھوڑی پڑھنا تھا مجھ کو. میں عجم میں تھوڑی ہوں. میں جو ہے کسی بادشاہ کے در پہ مجھے نہیں پڑھنا تھا. مجھے کیا غرض ان کے آستانے پر پڑے رہنے کی. مجھے چندے مقیم آستانے غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم. خدا کا شکر یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا. اور اسی پر ان کا انتقال ہوا. عظیم الشان تصنیف ہے. اس تصنیف میں علامہ شبلی پورے رنگ میں نظر آتے ہیں. شبلی مورخ ہو کے سوانح نگار، محقق ہو کے تنقید نگار، شاعر ہو کے انصاف پرداز، سب کا آئینہ سیرت النبی ہے. اور سب سے بڑھ کر ایک سچے عاشق رسول جس کا دل آستانِ رسالت پر پناہ گزین ہے نظر آتے ہیں. اس بے مثال کارنامے پر عظمت اور ہونے اور عزم مصمم کا اندازہ ان کے اس مکتوب سے ہوتا ہے جس کو انہوں نے علامہ سید سلیمان ندوی کو لکھا تھا. ہر حالت میں کام جاری رکھوں گا، اگر مر نہ گیا تو کام جاری رکھوں گا. ایک آنکھ بھی سلامت رہی تو دنیا کو ایسی کتاب دے جاؤں گا جس کی توقع دنیا برسوں نہیں کر سکتی. ہمت تھی، نازک مزاجی بھی تھی، اور جس کے پاس ہمت ہوتی ہے وہ نازک مزاج بھی ہوتا ہے. یہی وجہ رہی کہ 1910 کے بعد جب ان کے تمام خیالات کو بعض اراکین نے ندوے کے ماحول کے اندر فکس نہیں ہونے دیا تو وہ ندوہ چھوڑ کر کے اعظم گڑھ چلے گئے. اور جس اکیڈمی کا قیام وہ ندوے کے اندر کرنا چاہتے تھے، دارالمصنفین کو انہوں نے اس کا خاکہ جا کر کے اعظم گڑھ میں پیش کیا، ان کے شاگردوں نے سے پورا کیا. علامہ شبلی کو اسلامیات کے ایک تحقیقی ادارے کے ذریعے مصنفین کے تربیت کا خیال ہوا کہ ایک اکیڈمی ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ کام والے آ کر ریسرچ کریں. مولانا نے رسالہ الندوہ میں اس پر نوٹ لکھے اور دارالمصنفین کے خیال کا ادعا فرمایا اور لکھا اس میں کہ ہماری تصنیفات کی تو کیا خیر وقت، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دارالعلوم میں ایک عمارت دارالمصنفین کے نام سے تعمیر ہو جس کا یہ مقصد ہو کہ اس میں تالیف اور تصنیف کا ایک دفتر ہو اور اس سے باقاعدہ تصانیف شائع کی جائیں. یہ کرنا چاہتے تھے. اور جب علامہ شبلی نے سیرت النبی لکھی تو رفیق دارالمصنفین سید صباح الدین عبد الرحمن جو بڑے مورخ ہیں وہ لکھتے ہیں سیرت النبی کی تعریف کرتے ہوئے جملے سنیے. اس کا اعلیٰ وصف اس کا خاص اسلوب ہے، یعنی سیرت النبی کا
आपको मौका मिले तो जरूर किताब देखिएगा। यहां पर सीरत के वक्त में हमने उस किताब का तारुफ भी कराया था कि 2 जिल्दें जो हैं वो हुजूर की सवाने हैं, लेकिन 5 जिल्दें जो अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी के कलम से हैं, जो अल्लामा शिबली के तखय्युल पर लिखी गई, उसमें हर चीज की हिकमत है। वही की हिकमत, नबूवत की हिकमत, आखिरी नबी कैसे हैं, मुस्तशरिकीन का जवाब, नमाज की हिकमत, रोजे की हिकमत, ये तमाम की तमाम चीजें उसके अंदर मिलती हैं। सीरतुन नबी का आला वस्फ इसका खास उसलूब है। अल मामूर की रानाइयां, अल फारूक की सादा परकारियां, सीरतुन नौमान की नुक्ता संजियां, अल गजाली की इल्मी मारका आराइयां, सवाने मौलाना रूम की मुशगाफियां, इल्मुल कलाम और अल कलाम की जोर आजमाइयां, मुआजना अजनीस दबीर की गुलफशानियां, शेर व अजम की गुलकारियां, नौ बनो मकालात की तहरीरें और तहरीरी बुकलमूनियां, सब इस किताब में सिमट करके आई है, जिसके बाद इसके हर सफ़े पर अदब व इंशा की मोजिज तराजियां, जानवाजियां दिखाई देती हैं। मुखलिफीन जितनी भी इसमें फर्दागिरी करें, मगर जिस मेयार पर भी ये जांच की जाएगी, दुनिया की बेहतरीन तसनीफ में इसका शुमार होकर के रहेगा। तो ये था तहरीक नदवा और उसके असरात में। और फिर इसी के बाद जब अल्लामा शिबली 1914 में आपका इंतकाल होता है, तो इंतकाल के बाद उनके शागिर्दों की एक जमात जमा होती है, जिसमें 2 शागिर्द पेश होते हैं। एक अल्लामा हमीदुद्दीन फराही, जिनके तखय्युलात पर मदरसतुल इस्लाह सराय मीर, जिसका तस्करा आगे इंशाअल्लाह आएगा, वो कायम होता है। दूसरे शागिर्द अल्लामा सैयद सुलेमान नदवी, इन हजरात ने मिल करके और बाकी और साथियों ने मिल करके दारुल मुसन्निफीन 1915 में उन्होंने रजिस्टर कराया। और दारुल मुसन्निफीन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तहकीकी वो इदारा है जहां पर उर्दू जबान में हीरोज ऑफ इस्लाम के ऊपर जो काम हुआ है, इस काम पर कई एकेडमी और यूनिवर्सिटियां चल रही हैं, जिसका आज भी सिलसिला जारी है। और 1915 से मारिफ इसका रिसाला शुरू हुआ और हिंदुस्तान का वाहिद उर्दू रिसाला है जो 1915 से लेकर के 2023 तक जारी है। उमर सिद्दीक नदवी इस वक्त जो है दरियाबादी, वो इसके जिम्मेदार हैं और आज तक जारी है, बंद कभी नहीं हुआ ये। और उसके शजरात बड़े अजीमुशान है। और अल्लाह, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, ये तस्वीर दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी की है, जिसके लिए उन्होंने अपना घर दे दिया था। और उसी के बाजू में अल्लामा शिबली नोमानी का ये की कब्र है, जिस पर ये शेर अशार लिखे हुए हैं। फिर जब मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी नदवे में जिम्मेदार बने, तो उनके जहन में अल्लामा शिबली का ये तखय्युल था कि दारुल मुसन्निफीन जो किरदार अदा कर रहा है, वो उर्दू जबान की तहत कर रहा है। अब मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने नदवे में इसी का अगला पहलू कायम किया, मजलिस तहकीकात और नशरियात इस्लाम, जिसमें दिगर जमानों में भी तहकीकात का काम हुआ। 300 से ज्यादा किताबें वहां से भी शाये हुई और अरबी की तमाम किताबें मौलाना अली मियां की, बल्कि अक्सर किताबें और दिगर मुसन्निफीन की किताबें वहां से शाये होकर के पूरी दुनिया के अंदर इशाअत इस्लाम कर रही हैं। तो दुनिया में हिंदुस्तान की नुमाइंदगी, इस्लामी फिक्र की नुमाइंदगी हिंदुस्तान से अरब ने लिया। माजा खसिर अल आलम बिइन्हितात अल मुस्लिमीन, जिसका अंग्रेजी वर्जन इस्लाम एंड दी वर्ल्ड है। और इसी तरह से तारीख दावत व अजीमत, ये किताबें और मुस्लिम ममालिक में इस्लामियत मगरबी की कशमकश, इस्लाम एंड दी वेस्ट, ये किताबें हैं जो दुनिया के अंदर पढ़ी जाती हैं, जिसका सबसे बेहतरीन मिसाल ये हो सकती है। तो ये थे ख्यालात, जिसका एक हिस्सा एक अजीम मुफक्किर के उन्वान से इंशाअल्लाह 31 दिसंबर को इनका यौम वफात है, इंशाअल्लाह ये उन्वान आएगा कि ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये हैं मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, जो यहाँ पर यानी टीपू सुल्तान के मज़ार के बाजू में दारुल उमूर का संग बुनियाद डालते हुए हैं। और ये जो तस्वीर दिख रही है, ये 1995-96 के दरमियान की है। और आज भी आप जाइए, जिस वक्त की ये तस्वीर दिख रही है, उस वक्त मौलाना अली मियां को शाह फैसल अवार्ड, आलमी शख्सियत का अवार्ड, शाह ब्रुनई का अवार्ड, गोया इन तमाम अवार्ड्स को मिला लिया जाए, कई करोड़ की रकम बनती है। और जहां जहां मिली वहीं बैठे हुए वहां के जरूरतों को बांट करके, जरूरतमंदों को बांट करके आ गए। आज भी इसी तरह से बिना प्लास्टर की हुई दीवारें, आज भी रूखा सूखा इनका खाना, लेकिन बोरियां बिछा करके दुनिया पर हुकूमत इन हजरात की चल रही है। दुनिया की दौलत से मतलब नहीं, दुनिया इनसे ले रही है। और जब तक ये खानवादा है, उस वक्त नदवा जो है अपने पैगाम में आगे बढ़ता रहेगा। और जब तक इस खानवादी की सरपरस्ती नदवे के सर पर रहेगी और नदवे का माहौल, नदवे का निजाम अपनी जगह पर रहेगा, और इसको जो
بھی چاہے جہاں جب چاہے جا کر کے دیکھ سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی سادگی، جیسا کہ نیچے کی ایک تصویر یہ بھی دکھ رہی ہے، یہاں پہ مولانا سید محمد رابع حسنی دکھ رہے ہیں جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاٹ کے 23 سال صدر رہے، مولانا علی میاں کے جانشین رہے، ندوہ کے ناظم رہے، کیا کچھ نہیں رہا ان لوگوں کے پاس، 500-700 کتابیں ملا دی جائے تو ان کی رائلٹیز ہیں، لیکن ایسے سادے کہ کوئی آ رہا ہے کہ چلیے ہمارے گاؤں میں جنازہ پڑھنا ہے تو ٹریکٹر پر بیٹھ کر کے جا رہے ہیں، اور بہت پرانی تصویر نہیں ہے، مرسیڈیز کے زمانے کی تصویر ہے کہ اشارہ کرتے تو شہر سے مرسیڈیز والے آ جاتے۔ یہ سادگی اور اخلاص جس ادارے میں موجود ہوگی وہ کام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کی سادگیوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلا محاضرہ انشاءاللہ 28 دسمبر کا 31 دسمبر کو انشاءاللہ ہوگا، آپ حضرات ضرور تشریف لائیے۔